السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اس ویڈیو میں دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے. ایک تو ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے جو ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو دی گئی تھی اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا گیا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے، اس کے اہم نکات آپ سے شیئر کریں گے. اور دوسرا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے لیے 6 ججز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. اس معاملے پہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کیا ہوا، پاکستان تحریک انصاف اور جوڈیشل کمیشن کے 2 ممبران کا ایک جیسا موقف تھا، اس کے اوپر بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 2 ججز نے جو ہے وہ ان کا ووٹ جو ہے وہ سوئنگ ہوا ہے، یا ایک طرح سے ہم اگر کہیں تو بہت ٹرننگ پوائنٹ کے طور کے اوپر اس ویو کو لیا جا سکتا ہے. تو تفصیلات میں جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو جوڈیشل کمیشن اجلاس کی پروسیڈنگ کے حوالے سے بتاتے ہیں. 2:10 پہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں کچھ ہی دیر کے بعد پہلے یہ خبر آتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اجلاس چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بائیک آؤٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جوڈیشل کمیشن کے 2 ممبران بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر، انہوں نے بھی اجلاس چھوڑ دیا اور باہر آ گئے. تو یہ پورا پس منظر اس کا کیا ہے؟ پس منظر یہ ہوا کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر غور کیا گیا. جوڈیشل کمیشن نے اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنور، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی اکثریت سے منظوری دی گئی ہے. اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بطور ایکٹنگ جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی. ذرائع کے مطابق جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو جو سپریم کورٹ میں ایکٹنگ جج کے طور کے اوپر اپوائنٹ کرنے کی منظوری دی گئی ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت کی گئی. میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج یا ایکٹنگ جج تعینات کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق مقدمات کے بڑھتے بوجھ کی وجہ سے ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ جو کیسز بہت زیادہ ہیں ٹیکس کے، اس کے لیے جسٹس گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی ضرورت ہے. اجلاس کے دوران کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس اجلاس شروع ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اپنے خط کا حوالہ دیا گیا انہوں نے، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا، جس کی جسٹس منیب اختر نے تائید کی کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کیا جائے. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جوڈیشل کمیشن کے 2 ممبران بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی طے ہونے تک اجلاس مؤخر کرنے کا کہا. اس سوال پر کہ کیا جوڈیشل کمیشن کی کارروائی مؤخر کی جائے یا اس اجلاس کو آگے بڑھایا جائے، اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی. ووٹنگ کروانے کا جب فیصلہ ہوا تو اکثریت نے رائے دی کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری رکھا جائے، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ کر جانے پر انحصار کیا یا اکتفا کیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے 2 ممبران جوڈیشل کمیشن بیرسٹر گوہر اور علی ظفر بھی جوڈیشل کمیشن چھوڑ کر کمیٹی روم سے باہر آ گئے، اور پھر آ کے انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی. تاہم ایڈوکیٹ علی ظفر کے تاثرات جو ہیں وہ اس اجلاس کو چھوڑ کر باہر آنے کے فیصلے سے شاید ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جیسے جمال خان بندوخیل نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کو اجلاس چھوڑ کر نہ جانے کا کہا، لیکن وہ پھر بھی نہ رکے. ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو سپریم کورٹ جج تعینات کرنے کے حق میں 7 ممبران نے ووٹ دیا، جبکہ جسٹس جمال خان بندوخیل اور ممبر جوڈیشل کمیشن اختر حسین نے اختلافی رائے دی ہے. یہ 2 ووٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے لیے جو ہے وہ ٹرن ہوئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اعتراض یہ تھا جی کہ جو پورا سینیورٹی کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. اب صورتحال کیا ہے؟ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھائیں گے. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان تینوں ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتیوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کا جو اگلا اجلاس ہے وہ جلد بلائے جانے کا امکان ہے.
انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا جو خط ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں انہوں نے سینیورٹی کے اوپر بات کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا جو معاملہ ہے اس کو طے ہونا چاہیے، اور پھر دوسرے حصے میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک یہ معاملہ جو ہے، یہ اجلاس جو ہے جوڈیشل کمیشن کا، اس کو مؤخر کیا جائے۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو اعتراض کیا وہ صرف 26ویں آئینی ترمیم تک اس کو محدود رکھا۔ سینیورٹی والے مسئلے کے اوپر، ایشو کے اوپر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ حصہ پاکستان تحریک انصاف کے دونوں ممبران کے حصے میں آیا۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور پھر یوں یہ 6 ججز اپوائنٹ ہوئے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ایکٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ان کو سپریم کورٹ میں ایکٹنگ جج کے طور پہ آرٹیکل 181 کے تحت اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ یہ جو ایکٹنگ جج ہوتا ہے اس کا ٹینیور نہیں ہوتا، اور یہ مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے جی کہ اس کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اس کو آگے چل کے مستقل کیا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سے ججز نہیں لیے گئے، وہ معاملہ مؤخر ہو گیا ہے، اور وہ نیکسٹ میٹنگ میں کہیں جا کے طے ہوگا۔ اب آتے ہیں ریپریزنٹیشن کے اوپر۔ وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ ریپریزنٹیشن کا کیا ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو بھیجی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ یہ سینیورٹی والا جو ایشو ہے اس کو حل کیا جائے۔ یہ سینیورٹی جو ہے وہ لسٹ تبدیل نہیں کی جا سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ حلف دوبارہ لینا ہوگا۔ یہی کچھ ان کے خط میں بھی جو ہے وہ ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو نہ صرف اس خط کے کنٹینٹ کو بھی ایک طرح سے مسترد کیا گیا ہے، بلکہ چیف جسٹس کی جانب سے جو ریپریزنٹیشن ہے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد کر دی گئی ہے۔ 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی جو سینیورٹی لسٹ ہے وہ برقرار ہے، یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ موسٹ سینئر جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی سینیورٹی لسٹ برقرار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج کے طور کے اوپر برقرار ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا تھا۔ صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس ریپریزنٹیشن کو مسترد کرتے ہوئے۔ کافی شور تھا کہ نیا حلف لیا جائے گا، اور نئے حلف لینے کے لیے بغیر جو ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ صورتحال کلیئر ہو گئی ہے۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے، دونوں مختلف باتیں ہیں۔ یہ اس ریپریزنٹیشن میں اوپینین دیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت کی ریپریزنٹیشن مسترد کی جاتی ہے۔ ججز نے کہا تھا کہ جو جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے وہ اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ ججز نے ریپریزنٹیشن بھجوائی تھی کہ آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے، اور ججز کی ریپریزنٹیشن میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے بات ہوگی۔ تو نہ صرف ججز کا خط مسترد ہو گیا، ریپریزنٹیشن مسترد ہوگی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی پوزیشن اس سے منظور ہوئی ہے، مضبوط ہوئی ہے، اور اس سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال حتمی فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے ہی کرنا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ صورتحال یہ ضرور پیدا ہو سکتی ہے کہ جب قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر، کیونکہ اب اس سینیورٹی لسٹ کو برقرار رکھا گیا ہے، ان سے حلف کیوں لے گا؟ جسٹس محسن اختر کیانی تو ان سے حلف نہیں لیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی ہے، ان کا خط بھی ہے، ریپریزنٹیشن بھی ہے۔ تو وہ اگر انکار کرتے ہیں تو پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اگر انکار کرتے ہیں تو جسٹس بابر ستار ہیں، وہ اگر انکار کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ معاملہ جسٹس اعظم خان صاحب تک آ سکتا ہے، جسٹس انعام امین منہاس صاحب تک آ سکتا ہے، جو جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے جج آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہمیں ہوتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔